السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، یکساں سول کوڈ کے متعلق ملک میں کیا چل رہا ہے اور حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، اور یکساں سول کوڈ کے مخالف یعنی کہ مسلمان کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اب تک یہ لڑائی کہاں تک پہنچی ہے، آپ اس ویڈیو میں جان لیں گے، اور یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کو ضرور سننی چاہیے۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف جمعیت علماء ہند کی طرف سے داخل کی گئی اہم پٹیشن میں اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران سینئر ایڈوکیٹ نے عدالت سے کہا کہ اس معاملے میں اتراکھنڈ حکومت نے اپنا اعتراض داخل کر دیا ہے، جبکہ مرکزی حکومت نے اب تک اعتراض داخل نہیں کیا ہے۔ نیز اتراکھنڈ حکومت کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے انہیں کچھ وقت درکار ہے۔ چیف جسٹس اتراکھنڈ ہائی کورٹ جی نریندر اور جسٹس آلوک مہرا نے سینئر ایڈوکیٹ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 23 ستمبر کو کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو بھی حکم دیا کہ وہ اگلی سماعت سے قبل جمعیت علماء ہند و دیگر کی پٹیشن پر اپنا جواب داخل کرے۔ مرکزی سرکار کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ کنو اگروال نے عدالت سے جواب داخل کرنے کے لیے وقت طلب کیا ہے، جسے عدالت نے منظور کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ کل ججوں کا نیا روسٹر یعنی فہرست آ جائے گا۔ اس سے قبل کی سماعت پر سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے بینچ کے سامنے دو اہم باتیں رکھی تھیں۔ پہلی یہ کہ لسٹ 3 اینٹری 5 کے تحت کسی صوبائی حکومت کو یکساں سول کوڈ بنانے اور اسے نافذ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ دفعہ 44 بھی کسی صوبائی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی کی اجازت نہیں دیتی۔ سبل نے دوسری بنیادی بات یہ کہی تھی کہ جو قانون لایا گیا ہے اس سے شہریوں کے ان بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے جو انہیں آئین کی دفعہ 14، 19، 21 اور 25 میں دیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں یکساں سول کوڈ کی منظوری کے تقریباً ایک سال بعد گزشتہ 27 جنوری سن 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں باضابطہ طور پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اتراکھنڈ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن گئی۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے اس قانون کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس پر آج دوسری سماعت عمل میں آئی۔ آج کی قانونی پیش رفت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا مدنی نے کہا کہ آئین، جمہوریت اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے عدالت کا رخ اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ موجودہ حکومت یکساں سول کوڈ ایکٹ لا کر مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہمارے آئلی قوانین ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ قرآن و مجید اور احادیث سے ماخوذ ہے۔ جو لوگ کسی مذہب پر رسول اللہ پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ملک میں پہلے سے ہی ایک اختیاری سول کوڈ موجود ہے، تو پھر یونیفارم سول کوڈ کی کیا ضرورت؟ مولانا مدنی نے کہا کہ ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک میں ایک سیکولر آئین کے موجود رہتے ہوئے جس طرح یہ قانون لایا گیا وہ جانبداری، امتیاز اور تعصب کا مظہر ہی نہیں۔ آئین کی بعض دفعات کا حوالہ دے کر جس طرح قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی شناخت کو مجروح اور ختم کرنے کی غرض سے ہی یہ قانون وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین نے اقلیتوں کو بھی خصوصی اختیارات دیے ہیں، مگر ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہی نہیں، عام شہریوں کو بھی آئین میں بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں، چنانچہ یہ قانون شہریوں کے بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید افزا بات یہ ہے کہ کچھ انصاف پسند غیر مسلموں نے بھی اس کے خلاف عرضیہ داخل کی ہے، جس میں انہوں نے بھی امتیاز، تعصب اور بنیادی حقوق کا معاملہ اٹھایا ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ 23 ستمبر کو اس پر نہ صرف ایک مثبت بحث ہوگی بلکہ عدالت اس پر اسٹے لگا دے گی، چونکہ اس طرح کے قانون سے آئین کی بالادستی ہی نہیں مجروح ہوئی ہے بلکہ شہریوں کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق پر بھی گہری ضرب لگی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان۔ آپ اس خبر کے تعلق سے اور مولانا کے اس نظریے سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔